بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت کالی رنگت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ شریف کے ہر قبیلے میں پیغام بھیجا، مگر کوئی بھی لڑکی ان سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور جو حاضر نہیں ہوتے، ہر قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نام تھا۔ وہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن وہب کو حسن و جمیل لڑکی سے نوازا تھا، جو کہ مدینہ کی حسین ترین لڑکیوں میں شامل ہوتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت کیا، کیا آج حضرت عمرو بن وہب آئے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج عمرو بن وہب نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، جاؤ عمرو کے گھر چلے جاؤ۔ حضرت عمرو بن وہب کے گھر جا کر کہو کہ اے عمرو بن وہب، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بیٹی کے رشتے کے لیے مجھے چنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ رہی تھے۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، جی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفظ سن کر حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں کی بات کر رہے ہو تم؟ میں آپ کو کس طرح اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہوں؟ تم تو رنگت کے کالے اور غریب ہو، ایک کالے رنگ اور غریب ہو کر کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تم کو آج کیا ہو گیا ہے؟ گھر کے دروازے کے پاس ہی صحن میں کھڑی حضرت عمرو بن وہب کی بیٹی باپ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن رہی تھی۔ جب باپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر واپس کر دیا تو بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی، اے ابا جان، آپ نے کیا کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو انکار کر دیا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا رشتہ منظور ہے۔ مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رشتے میں رضامند ہیں، میں بھی وہاں رشتہ کروانے کو راضی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر عمرو کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ عمرو بھاگتے ہوئے مسجد میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرو کو دیکھ کر کہنے لگے، اے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے میرے بھیجے ہوئے رشتے کو انکار کر دیا ہے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے،
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر تو میرے ماں باپ قربان ہیں، مجھ سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میری بیٹی سے پڑھا دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا، جاؤ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ اس وقت آج کے دور کی طرح بہت بڑے شادیوں کے انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے، ہر کام میں سادگی ہوا کرتی تھی۔ خیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے سعد، جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حق مہر میں تو 400 درہم مقرر ہوئے ہیں، میرے پاس تو ایک بھی درہم موجود نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرت علی، عبد الرحمن اور حضرت عثمان غنی کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے بھیجا ہے، سب سے 200 درہم لے کر آ جاؤ، ان میں سے 400 درہم تم حق مہر ادا کر دینا اور باقی جو کچھ بچے گا ان میں سے گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تو سب نے 200 درہم سے زیادہ رقم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب 600 سے زائد درہم ہو گئے تھے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کے تو کیا کہنے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی وجہ یہ تھی کیونکہ بہت ہی حسین و جمیل لڑکی اور مدینے کے مالدار کے گھر شادی ہو گئی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میری بیوی کو لینے کے لیے بعد میں جاؤں گا، پہلے بازار جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لانا بہتر ہے۔ وہ کچھ گھر کا سامان لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں داخل ہوئے تو منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ وہاں ہی چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ خدا کی رضا ایسی تھی کہ جنگ کے دوران ہی شہید ہو کر اعلیٰ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ سعد اسود شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور ان کی تلوار اور گورا ان کی بیوی کے پاس بھیجا اور ان کے سسرال والوں کو ایک پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے میرے سعد کو تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دی ہے، کیونکہ وہ چہروں کی خوبصورتی کو نہیں تمہارے دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے سعد کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ کیسا پختہ ایمان تھا کہ ایک لمبے عرصے سے شادی کا انتظار میں تھے، اور جب شادی ہوئی بھی تو پہلے ہی دن بنا اپنی دلہن کو ملے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے اور جہاں میں شہادت نوش فرما لیا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔